ہزاروں راستے ہیں جان بچانے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس امت کی شان ہے کہ یہ اللہ کا پیغام لے کے پھرتی ہے۔ آپ اپنی عورتوں کا ذہن بنائیں، کیونکہ ہمارے دل میں یہ کام لگا ہے، اور اللہ والی مر جانا ہے، جدائی تو یقینی ہے، جنت میں اکٹھے رہیں گے، رہنے کی جگہ جنت ہے، دنیا نہیں ہے، اور کچھ کام کر لیں، سب تک زندہ رہیں گے، آخر ہی مرنا ہے۔ تو یہ ختم نبوت کی ذمہ داری ہے جو آپ کے ذمہ ہے، جو میرے ذمہ ہے، جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی ذمہ ہے۔ لیکن ایسا ہوا کرنا چھوڑ گئے، یا تو بھول گئے، اگر ہمارے ذمہ دار ذمہ ہی نہیں سمجھتے۔ جس ذمہ داری پر 3 صحابہ بدر کے ہیں، 2 اس میں بدر کے صحابی ہیں، 1 اوت کے ہیں، اور تبوک کے موقع پر نہیں گئے تو 40 دن کے لیے میں نے بائیکاٹ کروا دیا، سارے صحابہ سے کہا کہ 40 دن کے لیے ان سے بائیکاٹ ہے۔ کوئی نماز چھوڑی تھی، ذکر چھوڑا تھا، دعوت چھوڑی تھی، صرف حضور کی پکار پہ نکلے نہیں تھے، 40 دن کے لیے سب کا بائیکاٹ ہوئے، اور پھر آخری 10 دن میں کہا بیویوں کو بھی چھوڑ دو۔ تو کعب بن مالک آئے، کہا طلاق دینے کا حکم ہے، نہیں طلاق دینے کا حکم نہیں، ان سے الگ ہو جاؤ۔ 10 دن بیویوں سے قطع تعلق کروا دیا، 40 دن پورے مجمع سے قطع تعلق، اور 10 دن بیویوں سے قطع تعلق، روتے روتے ہلکان ہو گئے، تب جا کے اللہ کی طرف سے توبہ آئی۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ اور جرم کیا ہے کہ تبوک کے موقع پر نکلے نہیں۔ اور اس امت کو جو شان ملی ہے اسی تبلیغ کی وجہ سے ملی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تو 500 سال 100 سال کے روزے اور 50 سال کے روزے، کیا وزن ہوگا؟ 500 سال کی نمازیں، 50 سال کی نمازیں، کیا جوڑ ہے؟ لیکن یہ امت سب سے آگے جنت میں جا رہی، کیوں جا رہی؟ سب سے پہلے جا رہی، کیوں جا رہی ہے؟ اس کام کی وجہ سے کہ پہلی امتوں کے ذمہ دعوت اللہ کا کام نہیں تھا، تبلیغ کا کام نہیں تھا، اس امت کے ذمہ تبلیغ کا کام ہے۔ یہی امت ہے جس کی ایک نیکی 10 کے برابر ہے، پہلی امتوں کی 1 10 کے برابر نہیں تھی، ہماری 1 10 کے برابر ہے۔ پھر اس پر اور بتاؤں، یہ بھی آیا ہی نا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم ایک نیکی کرو میں 10 دوں گا۔ آپ نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے، رب زد امتی، اے اللہ کچھ زیادہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً دوسری آیت اتار دی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا۔ اچھا تم ایک کرو گے، تم مجھے قرض دو گے، میں تمہیں کئی گنا کر کے دے دوں، ٹھیک ہے؟ رب زد امتی، اے اللہ کچھ اور زیادہ کرو۔ اللہ نے تیسری آیت اتار دی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ مثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو میرے نام پہ خرچ کریں گے میں ان کو 1 کا 700 گنا۔ کہاں سے چلی تھی بات؟ 10 سے کہاں پہنچی؟ 700 پر۔ سبحان اللہ، قربان جان اللہ کے حبیب سے پھر ہاتھ اٹھا دیے، رب زد امتی، اے اللہ میری امت کو کچھ اور کرو۔ اللہ پاک نے کہا پھر یہ ذرا تقسیم پہ تو راضی ہوگا نہیں، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، میں تیری امت کو بے حساب دوں گا، بے حساب، تیری امت کے صبر والوں کو بے حساب۔ یہ اللہ نے اس امت کو عزت بخشی، سب آخر میں آئے، سب سے آخر میں، سب سے پہلے جنت میں جائیں، سب سے آخر میں آنے میں اللہ نے 2 احسان فرمایا۔ ایک احسان تو یہ کیا کہ جنت کا انتظار تھوڑا کر دیا، انتظار بھی تو مصیبت ہے نا، اس طرح ہم آئے تو ہم 20 گھنٹے لیٹ ہوئے، ایک گھنٹہ جو 1 سال بن کے گزر رہا تھا جب ہم آیا بھی، ہماری جماعت آئی نا کراچی سے، لاہور سے، اور اس امت کو بالکل آخر میں رکھا، اور ہمیں تو اور بھی آخر رکھا ہے، ہمارے اوپر تو پتہ نہیں کب گھنٹہ بج جائے، آپ گھڑی بناتے پھر یہاں گھنٹہ ہی بج جائے، ہم تو بالکل چھت پر ہیں، قیامت کے سر پر کھڑے ہیں، تو انتظار تھوڑا کر دیا۔ دوسرا کرم یہ فرمایا کہ پہلی امتوں کے جرم ہمیں بتائے ہیں، قوم عاد نے یہ کیا، سمود نے یہ کیا، فرعون نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، ہمارا جرم اللہ کسی کو بھی نہیں بتائے گا، پردہ ہی رکھ کے آگے لے جائے گا، اور قیامت کے دن حضور کہیں گے یا اللہ میری امت کا حساب مجھے دے، میں لیتا ہوں، کیوں؟ کہا کہ ان کو کسی کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ ان کے گناہوں کو دیکھیں گے تو یہ شرمندہ نہیں ہوگی آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو بھی نہیں دوں گا، خود لوں گا، پردے میں لوں گا، ان کا حساب بھی اللہ پردے میں کر دے گا۔ ایسا تو رحیم و کریم ان پر ہو رہا ہے۔ ان کی زکات کا
مالداروں سے لو، غریبوں کو دو۔ بنی اسرائیل کی زکات کیا تھی کہ مالداروں سے لے کے پہاڑ پہ رکھ دو، آگ آئے گی جلا کے ختم کر دیں۔ ہماری زکات کیا ہے؟ مالدار دے، غریب کو دے دیں۔ سبحان اللہ۔ پانی کو نہیں تیمم کر لو، وہ پانی کے بغیر ان کی پاکیزگی نہیں ہو سکتی تھی۔ شام میں ہو، جدھر منہ ہو نماز پڑھ لو، ہو گئی۔ ان کی مسجد کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کتنی ہمارے لیے آسانیاں فرما دی۔ زکات 10 روپے دو 100 میں، ان کو 2.5 روپے دے دو، اجر تمہارا زیادہ۔ ایک بدو آیا کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہ میں روزے میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ اچھا، غلام آزاد کرو۔ کہ میں تو اپنی جان کا مالک ہوں، غلاموں سے لاؤں۔ آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ انہوں نے کہا مجھ سے بڑا مسکین مدینے میں کون ہے جو میں کسی اور کو کھلاؤں؟ آپ نے فرمایا اچھا 60 روزے رکھو۔ کہ ایک روزے میں یہ جنگ چڑھایا، 60 روزوں میں کیا کروں؟ 60 روزوں میں کیا کروں؟ آپ نے اچھا بیٹھ جا، پھر کوئی آتا ہے تو تیرا انتظام کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرے تو ایک آدمی لے کر آ گیا کچھ کھانے پینے کا سامان۔ تو آپ نے کہا وہ بدو بیٹھا ہے؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، یہ جرمانہ ہے، جرمانہ جو دینا ہے اوروں کو۔ اس امت پر اللہ کیسا مہربان ہے۔ تو آپ نے کہا بھائی وہ بیٹھا؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ کہا یہ لے جا اور جا کر مدینے کے 60 مسکینوں کو کھلا دے۔ کہ یا رسول اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں، مجھے ہی دے دو۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے دانت نکل آئے۔ آپ نے کہا اچھا بھائی تو ہی لے جا، پر یہ رعایت تیرے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ پر یہ کہا لگا والی سے تیرے لیے، پر کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ جرم کا جرمانہ خود کھائے، ایسا بھی کوئی امت گزری؟ اللہ کو سننا سیکھنا چاہ